بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 388 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ لقمان کی آیت نمبر 31 سے لے کر 34 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے ڈرو اس دن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ ترجمہ: کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ایسی نشانیاں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اختیارات بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ انسان خواہ کیسے ہی مضبوط اور بحری سفر کے لیے موزوں جہاز بنا لے اور جہاز رانی کے فن اور اس سے تعلق رکھنے والی معلومات اور تجربات میں کتنا ہی کمال حاصل کر لے، لیکن سمندر میں جن ہولناک طاقتوں سے اس کا سابقہ پیش آتا ہے ان کے مقابلے میں وہ تنہا اپنی تدابیر کے بل بوتے پر بخیریت سفر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ اس کی نگاہ کرم پھرتے ہی آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے ذرائع اور وسائل اور کمالات کتنے پانی میں ہیں۔ اسی طرح آدمی امن و اطمینان کی حالت میں چاہے کیسا ہی سخت دہریہ یا کٹا مشرک ہو، لیکن سمندر کے طوفان میں جب اس کی کشتی ڈولنے لگتی ہے اس وقت دہریے کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا ہے، اور مشرک بھی جان لیتا ہے کہ خدا بس ایک ہی ہے۔ آیت کے آخر میں آیا در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی جن لوگوں میں یہ دو صفات پائی جاتی ہیں وہ جب ان نشانیوں سے حقیقت کو پہچان جاتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے توحید کا سبق حاصل کر کے اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاتے ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ وہ صبار، بڑے صبر کرنے والے ہوں، ان کے مزاج میں تلون نہ ہو بلکہ ثابت قدمی ہو، گوار اور ناگوار، سخت اور نرم، اچھے اور برے تمام حالات میں ایک عقیدہ صالحہ پر قائم رہیں۔ یہ کمزوری ان میں نہ ہو کہ برا وقت آئے تو خدا کے سامنے گڑ گڑانے لگے اور اچھا وقت آتے ہی سب کچھ بھول جائے۔ یہ اس کے برعکس اچھے حالات میں خدا پرستی کرتے رہے اور مصائب کی ایک چوٹ پڑتے ہی خدا کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ دوسری صفت یہ کہ وہ شکور یعنی بڑے شکر کرنے والے ہیں، نمک حرام اور احسان فراموش نہ ہوں بلکہ نعمت کی قدر پہچانتے ہوں اور نعمت دینے والے کے لیے ایک مستقل جذبہ شکر و اسپاس اپنے دل میں جاگزار رکھیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ۔ ترجمہ: اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے، پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے۔ اقتصاد برتتا ہے، تفسیر میں آتا ہے اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ اقتصاد کو اگر راست روی کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے کم ہی ایسے ہوتے ہیں جو وقت گزر جانے کے بعد بھی اس توحید پر قائم رہتے ہیں جس کا اقرار انہوں نے طوفان میں گھر کر کیا تھا، اور یہ سبق ہمیشہ کے لیے ان کو راست رو بنا دیتا ہے۔ اور اگر اقتصاد بمعنی توسط و اعتدال لیا جائے تو اس کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے بعض لوگ اپنے شرک و دہریت کی عقیدے میں اس شدت پر قائم نہیں رہتے جس پر اس تجربے سے پہلے تھے، اور دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ وہ وقت گزر جانے کے بعد ان میں سے بعض لوگوں کے اندر اخلاص کی وہ کیفیت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے جو اس وقت پیدا ہوئی تھی۔ اغلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذو معنی فکرہ بیک وقت ان تینوں کیفیتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال فرمایا ہو۔ مدعا غالباً یہ بتانا ہے کہ بحری طوفانوں کے وقت تو سب کا دماغ درستی پر آ جاتا ہے اور شرک و دہریت کو چھوڑ کر سب کے سب خدائے واحد کی مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن خیریت سے ساحل پر پہنچ جانے کے بعد
ایک قلیل تعداد ہی ایسی نکلتی ہے جس نے اس تجربے سے کوئی پائیدار سبق حاصل کیا ہو۔ پھر یہ قلیل تعداد بھی 3 قسم کے گروہوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک وہ جو ہمیشہ کے لیے سیدھا ہو گیا، دوسرا وہ جس کا کفر کچھ اعتدال پر آ گیا، تیسرا وہ جس کے اندر اس ہنگامی اخلاص میں سے کچھ نہ کچھ باقی رہ گیا۔ آیت کے آخر میں تو ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ وہ صفات ان 2 صفتوں کے مقابلے میں ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے آیت میں کیا گیا۔ غدار وہ شخص ہے جو سخت بے وفا ہو، عہد و پیمان کا کوئی پاس نہ رکھتا ہو، اور ناشکرا وہ ہے جس پر خواہ کتنی ہی نعمتوں کی بارش کر دی جائے وہ احسان مان کر نہ دے اور اپنے محسن کے مقابلے میں سرکشی سے پیش آئے۔ یہ صفات جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں وہ خطرے کا وقت ٹل جانے کے بعد بے تکلف اپنے کفر، اپنی دہریت اور اپنے شرک کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں مانتے کہ انہوں نے طوفان کی حالت میں خدا کے ہونے اور ایک ہی خدا کے ہونے کی کچھ نشانیاں خارج میں بھی اور خود اپنے نفس میں بھی پائی تھیں، اور ان کو خدا پکارنا اسی وجدان حقیقت کا نتیجہ تھا۔ ان میں سے جو دہریے ہیں وہ اپنے اس فعل کی یہ توجیح کرتے ہیں کہ وہ تو ایک کمزوری تھی جو بحالت اضطراب ہم سے سرزد ہو گئی، ورنہ در حقیقت خدا کوئی نہ تھا جس نے ہمیں طوفان سے بچایا ہو، معاذ اللہ ہم تو فلاں اسباب و ذرائع سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ رہے مشرکین تو وہ بالعموم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگوں یا دیوی دیوتاؤں کا سایہ ہمارے سر پر تھا جس کے طفیل ہم بچ گئے۔ چنانچہ ساحل پر پہنچتے ہی وہ اپنے معبودان باطل کے شکریہ ادا کرنے شروع کر دیتے ہیں اور انہی کے آستانوں پر چڑھاوے چڑھانے لگتے ہیں۔ یہ خیال تک انہیں نہیں آتا کہ جب ساری امیدوں کے سہارے ٹوٹ گئے تھے اس وقت اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی نہ تھا جس کا دامن انہوں نے تھاما ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ترجمہ: لوگو بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے۔ ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی دوست، لیڈر، پیر اور اسی طرح کے دوسرے لوگ تو پھر بھی دور کا تعلق رکھنے والے ہیں۔ دنیا میں قریب ترین تعلق اگر کوئی ہے تو وہ اولاد اور والدین کا ہے، مگر وہاں حالت یہ ہوگی کہ بیٹا پکڑا گیا ہے تو باپ آگے بڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے گناہ میں مجھے پکڑ لیا جائے، اور باپ کی شامت آ رہی ہو تو بیٹے میں یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کے بدلے مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے۔ اس حالت میں یہ توقع کرنے کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی کہ کوئی دوسرا شخص وہاں کسی کے کچھ کام آئے گا؟ لہذا نادان ہے وہ شخص جو دنیا میں دوسروں کی خاطر اپنی عاقبت خراب کرتا ہے یا کسی کے بھروسے پر گمراہی اور گناہ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس مقام پر آیت نمبر 15 کا مضمون بھی نگاہ میں رہنا چاہیے جس میں اولاد کو تلقین کی گئی تھی کہ دنیاوی زندگی کے معاملات میں والدین کی خدمت کرنا تو بے شک برحق ہے، مگر دین و اعتقاد کے معاملے میں والدین کے کہنے پر گمراہی قبول کر لینا ہرگز صحیح نہیں ہے۔ پھر آیا کہ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اللہ کے وعدے سے مراد یہ وعدہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، ایک روز اللہ کی عدالت قائم ہو کر رہنی ہے جس میں ہر ایک کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ پھر آیت میں آیا کہ پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تفسیر میں آتا ہے دنیا کی زندگی سطح ہے، انسانوں کو مختلف قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جینا اور مرنا جو کچھ ہے بس اسی دنیا میں ہے، اس کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے ہی نہیں، لہٰذا جتنا کچھ بھی تمہیں کرنا ہے بس یہیں کر لو۔ کوئی اپنی دولت اور طاقت اور خوشحالی کے نشے میں بدمست ہو کر اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور اس خیال خام میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا عیش اور اس کا اقتدار لازوال ہے۔ کوئی اخلاقی و روحانی مقاصد کو فراموش کر کے صرف مادی فوائد اور لذتوں کو مقصود بالذات سمجھ لیتا ہے اور معیار زندگی کی بلندی کے سوا کوئی دوسرا مقصد
اس کو اہمیت نہیں حاصل ہوتا، خواہ نتیجے میں اس کا معیار آدمیت کتنا ہی پست ہوتا چلا جائے۔ کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ دنیاوی خوشحالی ہی حق و باطل کا اصل معیار ہے، ہر وہ طریقہ حق ہے جس پر چل کر یہ نتیجہ حاصل ہو، اس کے برعکس جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔ کوئی اسی خوشحالی کو مقبول بارگاہ الہی ہونے کی علامت سمجھتا ہے اور یہ قاعدہ کلیہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے کہ جس کی دنیا خوب بن رہی ہے، خواہ کیسے ہی طریقوں سے ہے، وہ خدا کا محبوب ہے، اور جس کی دنیا خراب ہے، چاہے وہ حق پسندی پہ چل رہا ہے، اس کی عاقبت بھی خراب ہے۔ یہ اور ایسی ہی جتنی غلط فہمیاں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیاوی زندگی کے دھوکے سے تعبیر فرمایا ہے اور کہا کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ آیت کے آخر میں آتا ہے، اور نہ ہی دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے، یعنی اپنا ایمان آپ کا اتنا مضبوط ہو کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے بھی نہ سکے۔ الغرور، دھوکے کے باز سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان یا انسانوں کا کوئی گروہ بھی ہو سکتا ہے، انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے۔ کسی شخص خاص یا شے خاص کا تعین کیے بغیر اس وسیع المعنی لفظ کو اس کی مطلق صورت میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے لیے فریب خوردگی کے بنیادی اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ جس شخص نے خاص طور پر جس ذریعے سے بھی وہ اصل فریب کھایا ہو، جس کے اثر سے اس کی زندگی کا رخ صحیح سمت سے غلط سمت میں مڑ گیا، وہی اس کے لیے الغرور ہے۔ اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے کے الفاظ بھی بہت وسیع ہیں، جن میں بے شمار مختلف قسم کے دھوکے آ جاتے ہیں۔ کسی کو اس کا دھوکے باز یہ یقین دلاتا ہے کہ خدا سرے سے ہے ہی نہیں، کسی کو یہ سمجھاتا ہے کہ خدا اس دنیا کو بنا کر الگ جا بیٹھا ہے اور اب یہ دنیا بندوں کے حوالے ہے۔ کسی کو اس غلط فہمی میں ڈالتا ہے کہ خدا کے کچھ پیارے ایسے ہیں جن کا تقرب حاصل کر لو تو جو کچھ بھی تم چاہے کرتے رہو، تمہاری بخشش یقینی ہے۔ کسی کو اس دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کہ خدا تو غفور و رحیم ہے، تم گناہ کرتے چلا جاؤ، وہ بخشتا چلا جائے گا۔ کسی کو جبر کا عقیدہ سمجھاتا ہے، اس کو غلط فہمی میں ڈالتا ہے کہ تم تو مجبور ہو، بدی کرتے ہو تو خدا تم سے کراتا ہے، اور نیکی سے دور بھاگتے ہو تو خدا ہی تمہیں اس کی توفیق نہیں دیتا۔ اس طرح کے نامعلوم کتنے دھوکے ہیں جو ہم روز سنتے ہیں، روز ہمیں ملتے ہیں، اور انسان کے بارے میں جو انسان کئی ایسے انسان ہیں جو خدا کے بارے میں یہ دھوکے دوسرے انسانوں کو دے رہے ہیں۔ اور اگر تجزیہ کر کے دیکھا جائے تو آخرکار تمام گمراہیوں اور گناہوں اور جرائم کا بنیادی سبب یہی نکلتا ہے کہ انسان نے خدا کے بارے میں کوئی نہ کوئی دھوکہ کھایا، اس کو سمجھا ہی نہیں، خدا کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، تب ہی اس سے کسی اعتقادی ضلالت یا اخلاقی بے راہ روی کا صدور ہوا ہے۔ غلطی ہماری یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ، اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ آیت دراصل اس سوال کا جواب ہے جو قیامت کا ذکر اور آخرت کا وعدہ سن کر کفار مکہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تھے کہ آخر وہ گھڑی کب آئے گی۔ قرآن مجید میں کہیں ان کے اس سوال کو نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے، اور کہیں نقل کیے بغیر جواب دے دیا گیا، کیونکہ مخاطبین کے ذہن میں وہ موجود تھا۔ یہ آیت بھی انہی آیات میں سے ہے جن میں سوال کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا گیا ہے۔ پہلا فقرہ، اس گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہے، یہ اصل سوال کا جواب ہے۔ اس کے بعد کے چاروں فقرے اس کے لیے دلیل کے طور پر ارشاد ہوئے۔ دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جن معاملات سے انسان کی قریب ترین دلچسپیاں وابستہ ہیں، انسان ان کے متعلق بھی کوئی علم نہیں رکھتا۔ پھر بھلا یہ جاننا اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ ساری دنیا کے انجام کا وقت کب آئے گا؟ تمہاری خوشحالی و بدحالی کا بڑا انحصار بارش پر ہے، مگر اس کا سر رشتہ بالکل اللہ کے ہاتھ میں۔ آج بھی آپ دیکھیں تو بارش کی صرف پریڈکشن ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتا پرسنٹیج میں دی جاتی ہے۔
10% प्रेसिपिटेशन चांस है, 20% प्रेसिपिटेशन चांस है, 40%, 50% से ऊपर हो तो कहते जी बहुत ज़्यादा चांस है, उम्मीद है, पक्की बात नहीं पता लगती किसी को। जब जहाँ जितनी चाहे बारिश अल्लाह बरसाता है और जब चाहता है रोक लेता है। तुम कतन नहीं जानते कि कहाँ किस वक्त कितनी बारिश होगी और कौन सी ज़मीन इससे महरूम रह जाएगी या किस ज़मीन पर बारिश उल्टी नुकसानदेह हो जाएगी। तुम्हारी अपनी बीवियों के पेट में तुम्हारे अपने नुतफ़े से हमल करार पाता है जिससे तुम्हारी नस्ल का मुस्तकबिल वाबस्ता होता है, मगर तुम नहीं जानते कि क्या चीज़ इस पेट में परवरिश पा रही है और किस शक्ल में किन भलाइयों या बुराइयों को लिए हुए वो बरामद होगी। तुमको तो ये तक नहीं पता चलता कि कल तुम्हारे साथ क्या कुछ पेश आना है। एक अचानक हादसा तुम्हारी तकदीर बदल देता है, मगर 1 मिनट पहले भी तुमको उसकी खबर नहीं होती। तुमको ये भी मालूम नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी का ख़ात्मा आखिरकार होगा कहाँ। ये सारी मालूमात अल्लाह ने अपने ही पास रखी हैं और इनमें से किसी का इल्म भी तुमको नहीं दिया। इनमें से एक एक चीज़ ऐसी है जिसे तुम चाहते हो कि पहले से तुम्हें पता हो, तुम्हें उसका इल्म हो जाए तो कुछ उसकी पेशबंदी कर लो, लेकिन तुम्हारे लिए इसके सिवा चारा नहीं है कि इन मामलात में अल्लाह ही की तदबीर और उसी की क़ज़ा पर भरोसा करो। इसी तरह दुनिया के इख्तिताम की सात के मामले में भी अल्लाह के फ़ैसले पर एतमाद करने के सिवा चारा नहीं है। उसका इल्म भी ना किसी को दिया गया है ना दिया जा सकता है। यहाँ एक बात और भी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, और वो ये है कि इस आयत में अमूर गैब की कोई फ़हरिस्त नहीं दी गई जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। यहाँ तो सिर्फ सामने की चंद चीज़ें मिसालन पेश की गई हैं जिनसे इंसान की नहायत गहरी और करीबी दिलचस्पियाँ वाबस्ता है और इंसान उनसे बेखबर है। इससे यह नतीजा निकालना दुरुस्त ना होगा कि सिर्फ यही 5 अमूर गैब हैं जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हालांकि गैब नाम ही उस चीज़ का है जो मखलूक़ात से पोशीदा हो और सिर्फ अल्लाह पर रोशन हो, और फिल हकीकत इस गैब की कोई हद नहीं है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सूरह लुक़मान की आयत नंबर 34 यानी उसकी आखिरी आयत मुकम्मल कर ली है। उसका तर्जुमा और तफसीर आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए, हमारे पढ़ने को आपके सुनने को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में बेहतरीन और नेक अमाल करने की तौफीक शामिल कर दे और हम ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी से, जज्बे से अल्लाह ताला के बताए हुए रस्तों पर चलने की कोशिश करने वाले बन जाएं। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।